اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد. گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس پر شیطان نے جس رد عمل کا اظہار کیا تھا اس کو بیان کیا گیا. آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کا تسلسل ہے اور کوشش ہوگی کہ آج یہ موضوع اختتام کو پہنچے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی علمی فضیلت اور برتری ظاہر کر دی اور تمام فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا دونوں کو حکم دیا. آیت نمبر 35 ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن رہو، رہنا، رہائش اختیار کرنا، انتا وزوجکا تم اور تمہاری بیوی، انتا کے معنی ہوتے ہیں تم، آپ، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں. یعنی حکم یہ دیا گیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں رہیں، جنت میں قیام کریں، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں اور جنت میں وقت گزاریں. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا جنت میں قیام پذیر ہو گئے اور یہ جنت میں رہنے کا مقصد ان کا امتحان تھا. یہ جنت کی رہائش، یہ جنت میں رہنے کا حکم ان کے لیے ایک آزمائش تھی. چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ آدم کو ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ اس کو زمین پر بطور نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا جائے. تو جنت میں ان کے قیام کی وجہ یا مقصد سوائے امتحان کی اور کچھ نہ تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا، جس کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے، ان دونوں کو اللہ پاک نے حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو، جہاں سے چاہو. یعنی جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ یہ کریں وہ نہ کریں، جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ. اس میں ایک لفظ آیا ہے راغدن، ایک خاص لفظ ہے قرآن پاک کا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. اس کے مختلف معنی کیے ہیں لوگوں نے. لغت کے اندر اس کا جو مطلب بتایا گیا ہے راغدن کا، یہ بتایا گیا ہے کہ راغدن اس نعمت اور رزق کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے. بغیر محنت اور مشقت کے جو چیز مل جائے اس کو راغدن کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس قدر زیادہ اور وسیع ہو کہ اس کے ختم ہونے یا کم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو. تو اللہ نے فرما دیا کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وسیع ہیں، بہت زیادہ ہیں، نہ ان کے کم ہونے کا خطرہ ہے نہ ان کے ختم ہونے کا ڈر ہے. لہٰذا جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھا سکتے ہو اور جنت کے آرام میں، جنت کی عیش میں اور جنت کے اس ماحول میں زندگی گزارو. لیکن ایک شرط لگا دی، فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا، نہ نزدیک جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے. فرمایا ساری جنت میں تمہیں آزادی ملے گی، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کی طرف اشارہ کر کے، جس کو متعین کر کے بتا دیا گیا کہ اس درخت کے قریب ہی نہ جانا. قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پھل کو یا اس کے پتوں کو یا اس کو استعمال میں نہ لانا. یعنی اس پھل میں سے کچھ نہیں کھانا، اس درخت میں سے کچھ نہیں کھانا، باقی جنت میں جہاں سے چاہو جو چاہو کھا سکتے ہو. تو اس درخت سے اللہ پاک نے منع فرما دیا. اب لوگ اس درخت کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جستجو کی کہ جناب وہ کون سا درخت تھا، کیوں اس سے روکا گیا، اور روکا گیا تو روکنے کا مقصد کیا تھا.
حدیث پاک میں اس درخت کی کوئی تعین نہیں کی گئی، نہیں بتایا گیا کہ وہ درخت کون سا تھا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب وہ انجیر کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ وہ انگور کا درخت تھا، جبکہ انگور کا کوئی درخت نہیں ہوتا۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ گندم کا درخت تھا، وہ بھی ایک چھوٹا سا پودا ہی ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا درخت نہیں ہوتا۔ شجر اصل میں تناور درخت کو کہتے ہیں جس کی مختلف ٹہنیاں ہوں۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو بہرحال ایک متعین درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، صرف حضرت آدم کو نہیں، ولا تقربا، دونوں یعنی آدم اور حوا دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ گے، یعنی اس کا پھل استعمال نہیں کرو گے۔ گویا کہ ایک چھوٹی سی پابندی لگا دی گئی کہ پوری جنت میں آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے یعنی اس درخت کے قریب جاؤ گے یا اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور آپ کے پاس جو بک سامنے رکھی ہے اس میں لکھا ہے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں سے، یعنی پھر سمجھ لو کہ تم اپنے حق کو خود ہی تلف کر لو گے، ظالموں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم ظلم کے معنی ہوتے ہیں حق تلفی کرنے والا۔ وضع الشیء فی غیر محلی، یہ ایک جملہ ہے عربی کا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر، اس کے مقام سے ہٹا کر اس سے بڑے یا اس سے کمتر درجے پہ رکھ دیا جائے تو اس کو ظلم کہا جائے گا۔ اور ویسے بھی جی اس سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے، اور ویسے بھی انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ 3 بڑے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے۔ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا سمجھ لیجئے کہ وہ 3 بہت بڑے بڑے ظلم کر رہا ہے، وہ 3 چیزوں کا حق تلف کر رہا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے سب سے پہلے تو وہ اللہ کا حق تلف کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ حقوق اللہ جو ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب پر، تمام انسانوں پر اللہ کا حق ہے یہ کہ ہم اس کی فرما برداری اختیار کریں، یہ اللہ کا حق ہے اور ہم پر فرض ہے، ضروری ہے۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی فرما برداری نہیں کریں گے تو اور کس کی کریں گے؟ تو لہٰذا جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے اس حق کی حق تلفی کرتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اس حق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر انسان ان اشیاء کی، ان چیزوں کی حق تلفی کرتا ہے جو اللہ نے انسان کو امانت کے طور پر عطا کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہاتھوں سے کوئی گناہ کیا، زبان سے بد کلامی کی، زبان سے کوئی برا بلا کہا، کوئی کفری الفاظ کہے، یا اسی طرح اپنے اعضاء میں سے یا دنیا کی کسی چیز سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے یہ چیزیں ہمیں اس لیے عطا نہیں کی۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ، ہمیں کان، ہمیں یہ جو قوا عطا کی ہیں، یہ جو طاقتیں عطا کی ہیں، اس لیے عطا نہیں کی۔ تو اگر ہم ان کو گناہوں میں استعمال کریں گے جس کو ظلم کہا گیا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے تو ان تمام چیزوں کی حق تلفی ہوگی۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ انسان اپنی حق تلفی کرتے، اپنے نفس کی، اپنے وجود کی، کیونکہ ہمارا نفس، ہمارا وجود اللہ نے جہنم کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو جنت ہی کے لیے بنایا ہے۔ اور اسی لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت ہی میں ٹھہرنے کا اور رہنے کا حکم دیا گیا، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اپنے اس وجود کی حق تلفی کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے کہ اس کو جہنم کا اور آگ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ان تینوں معنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو سب سے پہلے تو میرے حکم کی نافرمانی ہوگی، میری حق تلفی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے یہ درخت اس لیے نہیں بنایا کیونکہ تمہیں اس سے روکا گیا ہے، تم اسے استعمال کرو گے تو ان اشیاء کی حق تلفی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا اثر آپ کے وجود پر ہوگا، آپ کی زندگی پر ہوگا، آپ کے نفس پر ہوگا، آپ کو سمجھ لیجیے کہ سزا جو ہے وہ جھیلنی پڑے گی، لہٰذا آپ کے اپنے وجود کی حق تلفی ہوگی۔ تو فرمایا اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اپنے ہی ساتھ زیادتی کرو گے، اپنے اوپر جو ہے وہ زیادتی کرو گے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے اس آیت کا مختصر خلاصہ میں آپ کو بتایا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا، جنت میں آزادی سے رہنے کا حکم دیا گیا، آزادی عطا کی گئی، جہاں سے چاہو جو چاہو کھا لو پی لو عیش کرو، لیکن ایک درخت ایسا اس کے قریب مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔
یہ خلاصہ ہو گیا۔ اب ایک چیز اور اس میں شامل کر دوں، بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کا انجام برا ہو، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر گناہ کی سزا ملے۔ یہ نظریہ ہے بعض لوگوں کا، کہتے ہیں صاحب اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا۔ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، اس طرح تو انسان مایوس ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی انسان کو کہہ دو گے تم نے اب یہ غلطی کر لی نا، بس اب تو تم بچ ہی نہیں سکتے، اب تو تمہاری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، لہذا اس سے تو مایوسی پھیلے گی۔ یہ کوئی کہہ دیجئے کہ اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہر گناہ گار کو سزا دے، اللہ کے لیے لازم بھی نہیں ہے کہ ہر نیک کو بخش دے، اللہ کے لیے کچھ لازم نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی رحمت پر منحصر ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو تو چاہے بخش دے، اور چاہے تو کسی ایسے شخص کو کسی ایسے جرم کی پاداش میں پکڑ لے جس نے ساری زندگی اللہ کے اطاعت اور فرمانبرداری میں گزاری ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں فرما دیا کہ میری رحمت ان لوگوں سے زیادہ قریب ہے، وہ لوگ زیادہ میری رحمت کے طلبگار بنے جو میرے فرما بردار ہیں۔ ایک طرف میری نافرمانی کرو اور دوسری طرف سے میری رحمت کے طلبگار بنے رہو، تو یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطانی مکر اور فریب ہے۔ اس طرح تمہیں مجھ سے اور وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہٰذا یاس اور نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان بالکل نا امیدی کا شکار ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل جری ہو جائے کہ جی میں ہی بخشا جاؤں گا، میرے سوا کون بخشا جائے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔